بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 10 منٹ آپ سے مانگے تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، کوئی محفل جو لگتی ہے نا دنیا کے اندر، حدیث کے مطابق اگر اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ محفل اس بندے کے لیے حسرت بن جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہاں میں بیٹھا تھا، میں نے ساری باتیں کی، دنیا کی باتیں کی، اپنی باتیں کی، چچا کی باتیں کی، ماموں کی باتیں کی، نئی بات کی ہے تو اس کی نہیں کی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو خود سوچیں، وہ غیور رب ہے، اس کو غیرت آتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ ایسی ہے، اور جو محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ تو اللہ کی باتیں بڑی سادہ سادہ ہیں، یقین کریں، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اصل میں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اللہ کے بغیر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھنا، وہ دنیا میں بھی ٹھوکریں کھائے گا اور آگے بھی جا کے ٹھوکریں کھائے گا۔ یقین کریں، ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آنے کے لیے کتنی مخلوق ہے جو چیخ رہی ہے، یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ بس بھیج دے، ایک چانس دے دے مالک۔ نہیں چانس دیا جائے گا، ہم بھی انہیں میں شامل ہو سکتے ہیں، 1 منٹ بعد ان میں شامل ہو سکتے ہیں، یقین کرو واپس نہیں آ سکے گے۔ میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس بات کے لیے وہ یہاں آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے جو دنیا سے ملتی ہے۔ اگر ایک دفعہ دنیا سے یہ بات نہ لے کے گئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدبختی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسی ہے مثال، اسی طرح کی، کیونکہ جس ماحول میں ہم ہوتے ہیں یا جو بھی جس ماحول میں ہوتا ہے اس کی مثال کو وہ سمجھتا ہے۔ اس دور میں غلامی کی مثالیں تھیں، جس طرح غلام تھے، ان کے آقا تھے عارضی، ان کو غلاموں کی مثالیں دی گئی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے فوراً۔ سورہ زمر پڑھے، 2 مرتبہ یہ مثال دی گئی ہے ڈفرینٹ اینگل سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مثال تمہیں دے رہا ہوں، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہارے اپنے ماحول سے مثال دے رہا ہوں۔ اور مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایک بندہ ہے، وہ ایک ایسے بندے کا غلام ہے جو بہت ہی مالدار ہے، سخی ہے، پیار کرنے والا ہے، بہت زیادہ، جس کی مثال سمجھ لیجیے نبی علیہ السلام۔ ایک وہ غلام ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کے کم از کم سمجھ لیجیے 10 آقا ہے، 10 بندوں کا وہ مشترکہ غلام ہے، اور 10 کو 10 ایسے بدماش ہیں، ایسے بد اخلاق ہیں، سمجھو ابو جہل سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مثال دے کے سمجھایا کہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، یہ دونوں غلام ایک ہی جیسے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا آقا مہربان ہے، مالدار ہے، سخی ہے، پیار کرنے والا ہے، ایک وہ ہے، بتاؤ کتنا وہ خوش ہوگا ایسا غلام۔ اور ایک وہ ہے جس کے سارے آقا بد اخلاق ہے، بدماش ہے، ایک ادھر کھینچتا ہے، ادھر کھینچتا ہے، ادھر لان تان کرتا ہے، ادھر مارتا ہے، کوئی کک مارتا ہے، کوئی چانٹا مارتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو فوراً لوگوں نے سمجھو کہ یہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ غلام بھی سمجھ گئے، آقا بھی سمجھ گئے، یہ مثال کیسی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیاوی جب مثال دیتی ہے تو وہاں تو سمجھ جاتے ہو، پھر اللہ نے کہا کہو الحمدللہ، الحمدللہ اتنی بات تو تمہارے دماغ میں آ گئی ہے۔ یہ مثال سمجھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، یہ مثال جو بھی میں نے آپ کو دی کتنے علوم چاہیے۔ کوئی بندہ کہ میں تو یونیورسٹی کا طالب علم نہیں تھا، پتہ نہیں مجھے تو یہ بات کبھی فہم میں نہیں آتی، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، اس کا مطلب دماغ کام کر رہا ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے اس کی عنایت دیکھو، اس کی شفقت دیکھو۔ مالک فرماتا ہے اچھا اگر بالفرض نہیں سمجھ آئی نا، چلو ایک اسی مثال کو میں ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیتا ہوں، شاید اب سمجھ آ جائے۔ وہ کیسے؟ مالک فرماتا ہے ایک تو غلام ایسا ہے جو ایسا نکھٹو ہے، ایسا نکھٹو ہے، جو کام اس کو دو کرنے کے لیے وہ بگاڑ کے ہی آتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ ہے، ہوتے ہیں کیسے آپ نے دیکھا ہوگا، کتنی مرتبہ آپ کا واسطہ ہو، یار تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، جو کام تجھے دیا جائے اس کو بگاڑ دیتا ہے، کہتے ہی نہیں کہتے۔ فرمایا اللہ نے مثال دی کہ ایک بندہ ایسا ہے، غلام ایک ایسا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا پڑھا لکھا سمجھدار، سمجھو جج قسم کا آدمی ہے، سخی۔ ان دونوں کی شخصیت ایک جیسی ہے؟ غور کرو ذرا اس مثال کے اوپر۔
تو ہر بندہ کہے گا یہ کیسے، ایک نکھٹو غلام، ایک پڑھا لکھا جج قسم کا آدمی، زبردست فیصلے کرنے والا، دنیا کے فیصلے کرنے والا، ایک وہ بھی انسان، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ دونوں مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اٹھائی ہوئی ہے، یہی تو مثال ہے۔ جو اس بات کو مان جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان جائے گا، وہ ایک اللہ کا غلام بن جائے گا بس۔ اور ایسا آقا، مہربان آقا، پیار کرنے والا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، الحکیم، سب سے زیادہ سمجھدار، وہ اس کا غلام بن گیا بس۔ اور دوسرا ہے وہ پر ہر ایک کا غلام ہے، معاشرے کا غلام، بادشاہوں کا غلام، سرداروں کا غلام، نفس کا غلام، پیسے کا غلام، دنیا کا غلام، ہر چیز اس کو نوچتی ہے، سمجھ لو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ مثال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اپنے مالک کے اپنے بندے بن جاؤ۔ اللہ نے کیا تم سے مانگا ہے ہم سے؟ اللہ کہتا ہے صرف میرے بندے بن جاؤ، بس ختم، خلاص، صرف میرے بندے بن جاؤ۔ سب کچھ میں نے دیا ہے، پیدا میں کرتا ہوں، تمہارا دماغ میں نے دیا، اگر تمہیں ہنر ہے تو یہ ہاتھ کس نے دیے بتاؤ؟ اگر آپ کا ذرا ذہن اچھا چلتا ہے تو یہ صلاحیت کس نے دی ہے بتاؤ؟ یہ اس رب نے دی ہے۔ کھانا کھاتے ہو اور روز صبح ناشتہ کرتے ہو تو کس نے؟ یہ کہاں سے سبزیاں ہوگی، کہاں سے یہ پھل فروٹ آئے آپ کے منہ تک پہنچے؟ اگر آپ اپنا ہاتھ آپ کے نہ ہوتے آپ منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے تھے۔ ایک ایک چیز کے اوپر غور کرو جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولتا چلا جائے گا۔ بس اللہ نے اتنی بات آپ سے مانگی ہے کہ بس دنیا میں میرے ہو کے آنا میرے پاس۔ اگر میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے تو وہ وقت اگر ختم ہو گیا، لاسٹ سانس آپ کا آ گیا تو بس پھر کہانی ختم ہو گئی۔ اور تمہارے دماغ میں یہ جو ہے نا کہ میں آگے جاؤں گا تو فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، مولوی صاحب بچا لیں گے، اور میں فلاں نبی کا میں امتی ہوں۔ تم کہہ رہے ہو نبی کا امتی ہوں، جب نبی کہے گا میرا امتی نہیں ہے پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ کس کو پکارو گے؟ اور آج تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ پورا قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ شفاعت اس کی کریں گے جو مومن ہوگا، جو یہ چیز دنیا سے لے کے جائے گا، اس کی شفاعت ہوگی، اس کی سفارش ہوگی۔ اور جو یہ چیز یہاں سے نہیں لے کے گیا، چاہے نبی کا چچا ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ اور غور کرو، ایسے ایسی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا اور آخرت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ موجود ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے وہ یہی کریں گے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا اور آخرت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ پوری انسانیت کے سامنے میرا باپ آزر گیا جنت میں جانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم نیچے دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے نیچے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آزر کو ایک انتہائی غلیظ کیڑے کی شکل میں بنا دے گا، جیسے گن آتے ہیں کہ ایسی دنیا میں ایسے کیڑے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنے بدبودار اور ایسی گن ان سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کسی سے؟ وہ بے نیاز ذات ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس بچھو کو اٹھا کے جہنم کے اندر ایسا پھینکا جائے گا۔ مالک کوئی ڈرتا ہے کسی سے؟ میرے بھائیو یہ ہونے والا ہے، جو اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اور انبیاء، نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا تھا یا نہیں ڈوبا تھا؟ آپ نے واقعہ سنا ہوا؟ نوح علیہ السلام کی سگی بیوی، یعنی اصلی بیوی جو سب سے قریب ایک رشتہ ہوتا ہے، پھر لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی ہیں؟ غور کرو، یہ کیوں دی ہیں مثالیں اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ آپ کا دل کھلے۔ اور پھر ایک اور بات، آخری بات، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا نا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ماں کو پھینک، میرے باپ کو پھینک، ایک ایک رشتہ اللہ نے گنا ہے، میرے سگے بھائی کو پھینک یا اللہ، اور میری بیوی کو پھینک، میرے بچوں کو پھینک، حتیٰ کہ میرے پوری برادری کو پھینک۔ اس طرح بڑھتا جائے گا، پوری برادری کو پھینک دے، کیونکہ انسانوں کا تعلق اسی طریقے سے ہوتا ہے، جن کی وجہ سے آج اگر کوئی اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی جان ہے، اپنی جان، اس کو بچانے کی کوشش کرو، اور یہ اگر بچ گئی ہے پھر دوسروں کو سمجھاؤ، سمجھانے کی حد تک ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے پڑوسی ہے، چاہے کمرے میں رہنے والا ہے، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی ماتحت ہے۔ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے منوانا کام، کیونکہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے، یہ امتحان ہی ایسا ہے، اس میں منوانے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کتنے انبیاء آئے، اکیلے چلے گئے۔ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو مثال آپ کے مول کی بھی ایک دوں گا، دو مثالیں تو آپ نے سمجھی ہیں سورہ زمر کی، اگر یقین نہ ہے پڑھ لیجیے قرآن اس کے اندر۔
اب میں اپنے ماحول کی اپنی مثال دے رہا ہوں. جس طرح آپ چونکہ پردیسی لوگ ہیں، گھروں سے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ نے زبردست قسم کی تیاری کی ہے یہاں آنے کے لیے، پورے کپڑے رکھے، پیسے بھی ساتھ رکھ لیے، سارے ڈاکومنٹ بھی پورے، صحت بھی اچھی ہے، کوئی پوچھتا ویزا ہے، وہ چھوڑو میں جا رہا ہوں، بس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا جی جاؤ، ویزا ہے، مانے میں جا رہا ہوں جی، مجھے اس نے بتایا، ایجنٹ نے بتایا، وہ ہے، لگ جائے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ دکھا دو، نہیں میں بڑا بااعتماد آدمی ہے، اور ایئرپورٹ پر جا کے پتہ چلا ویزا ہی کوئی نہیں ہے. بتاؤ کیا کرو گے؟ کیا آپ کو کوئی لے کے آئے گا؟ یہ سمجھ لیجیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ جنت کا ویزا ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی ہے، کہیں جنت کی کنجی بھی کہا گیا اس کو. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ دیکھو ہر کنجی کے اوپر دندان ہوتے ہیں، وہ دندان اگر رگڑ دیے جائے نا تو تالا اسی چابی سے نہیں کھلتا ہے. لہذا ایمان عقیدے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ پورے کرو گے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے. لا الہ الا اللہ، الہ بڑا زبردست لفظ ہے. الہ وہ ہوتا ہے جو ہر نفع نقصان اپنی مٹھی میں رکھے. اسی لیے جب مشرکین مکہ کے سامنے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، ان کو آگ لگ جاتی تھی. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے، لات بنا تو بل بھی گئے، اور یہ اولیاء اسماعیل مدد کہتے ہیں، یہ بھی فارغ. جس کا مطلب یہ سارے فارغ. اب ایک الہ اللہ جی، نظر بھی کوئی نہیں آتا، جدھر جاؤ وہی ایک ہی ہے جی، بس اسی کو پکارو، اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل. یہ ہمیں بات سمجھ کوئی نہیں آتی ہے. کچھ نہ کچھ نظر تو آنا چاہیے نا. اس طرح کی باتیں وہ آگے سے کرتے تھے. آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں جو درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ جانتا ہے، ویڈیو سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھے نہیں جاتے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے بگاڑی ہوئی. یقین کریں جس کے ہاتھ میں مشکلات کا حل ہے اسی سے بگاڑی ہوئی ہے. تو یہ مثال بھی آپ کو پتا ہے. آپ پھر فورمین سے یہاں بگاڑیں گے تو کیسے کام کریں گے بتاؤ؟ فورمین سے بگاڑی ہوئی ہے، مینیجر سے بگاڑی ہوئی ہے، کیسے کام کرو گے؟ تو جس کے ہاتھ میں، یا اونر کو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو، جتنے مرضی آپ کاریگر ہیں آپ وہاں کام نہیں کر سکتے، ہے یا نہیں؟ تو کائنات کے مالک سے بگاڑنے کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجھے دنیا میں سکون ملے گا یا آخرت میں سکون ملے گا، جیسے ہاتھ جس کی مٹھی کے اندر وہ سکون ہے، تو یہ نادانی نہیں ہے، پھر کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ اس لیے یہ نمبر 1 مسئلہ آپ کی زندگی کا اگر نہیں ہے تو خاسر و خسارے والا. اگر یہ مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر نہیں ہے، یہ نمبر 2 نہیں چلے گا کہ ٹھیک ہے جی باقی مسائل پھر میں یہ بات سنوں گا. اس کا مطلب یہ ثانوی حیثیت ہے آپ کی. یہ ابھی جو کھانا کھانا نا اس سے بھی ضروری یہ مسئلہ یاد رکھیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک لمحے بعد موت آ سکتی ہے. یہ اس سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے. کوئی پتہ نہیں نیچے سیڑھیاں اتریں گے ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، کوئی پتہ نہیں. سانس اندر گیا واپس آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی گارنٹی نہیں، یقین کرو. اور یہ مسئلہ اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری سانس سے پہلے اگر کسی نے یہ اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی پکارنے کے لائق نہیں. جب پکارنے کے لائق نہیں ہے تو پھر تمہاری کیسی پکارنے لگے گی؟ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد؟ بتائیں، لائق ہی نہیں ہے پکارنے کے. کس کی نظر و نیاز کیسے ہوگی؟ پھر ان کے واسطے وسیلے کیسے ہوں گے؟ پھر چڑھاوے اور نذرانے کیسے آئیں گے؟ پھر ان کی مورتیاں اور گنبد کیسے سجاؤ گے؟ یہی تو شرک کی قسمیں ہیں، یہی شرک کی قسمیں. آج امت فرقوں میں بیٹھی، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی سلفی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا. یقین کرو میرے بھائیو، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بالکل ان فرقوں سے میں بیزار ہوں. کبھی آپ ہو سکتا ہے اکیلے میں بھی سوچے ایسے سب کیا ہے، کوئی نہ کن کا کیا مسلک ہے. وہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے. قرآن جو اصلی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، یقین کرو. یہ نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو، اگر وہ اصلی حالت میں موجود ہی کوئی نہیں ہے یا وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہے تو بتاؤ پھر یہ ڈرامہ نہیں لگتا؟ نعوذ باللہ. وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آتی ہیں. تو اللہ کے بندو، دنیاوی لحاظ سے ہم اس استاد کو بہت اچھا استاد سمجھیں جو اچھے طریقے سے سمجھائے، جو آسان طریقے سے سمجھائے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا استاد ہے، اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایسے کہتے ہیں نا. اور جس کی بات سمجھ میں ہی کو نہ آئے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کا کیا، جتنا مرضی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، بڑی یونیورسٹیوں کا پڑھا، اس کی بات سمجھ کو نہیں آتی. آپ کو میتھ سمجھا رہا آپ کو سمجھ کو نہیں آتی، انگلش پڑھا رہا آپ کو سمجھ کو نہیں آتی، کیا فائدہ اس کا بتاؤ؟ تو جو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے، آسان طریقے سے سمجھاتا ہے، وہ ٹیچر اچھا لگتا ہے. تو وہ جو ٹیچروں کا رب ہے، آپ نے کیا سمجھایا کہ اس نے مشکل طریقے سے آپ کو سمجھایا دین؟ اس نے قرآن کی مشکل کر کے اتارا ہے. جب کسی قرآن کے اندر 6 آیتیں ہیں ایک ہی انداز سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
فہل من مدکر، سورہ القمر پڑھو، اللہ تعالیٰ نے 6 مرتبہ یہ بات بتائی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا ترجمہ پتہ ہے مولوی نے کیا کر دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی حافظ بننے والا؟ حالانکہ حفظ کرنا مشکل کام ہے. حفظ کوئی آسان کام نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. کوئی بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ قرآن کی یہ بات ہے، دیکھو سادہ سادہ باتیں قرآن کی. اسی وجہ سے انبیاء کے ماننے والے کو سارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. ہاں پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، ان پڑھ بھی ہوتے تھے، غریب بھی، امیر بھی، عورتیں بھی، غلام بھی. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. بات کیسی ہوتی تھی؟ لوگوں دیکھو زمین، دیکھو دیکھ رہے ہو، بتاؤ کون سی مشکل کام ہے زمین دیکھنے کی؟ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اور جی یہ بھی نظر آ رہے ہیں. وہ بارش برس دیکھ رہے ہو، نظر آ رہے گی. کھانا کھا رہے ہو، کھانا دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے گی. پھر سوال ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ذرا غور کر کے پھر سوال ہوتا تھا اللہ کے، یہ سب تو بنائی ہے اللہ نے، اب مجھے بتاؤ دوسروں نے کیا بنایا؟ بتاؤ. یہاں شرک کرنے والا ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے بھئی یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے جس کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. اب بتاؤ جو دوسروں میں جو تم پھنسے ہوئے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ کچھ تو بتاؤ. منہ اکا بکا ہو جاتا ہے شرک کرنے والا، تو گویا اپنے خلاف دلیل دے دیتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اتنی سادہ سی بات ہے میرے پیارے بھائی. یہ اللہ نے ماحول بنایا، حالانکہ آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کوئی میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ ماحول بنے گا، شاید آپ کے علم میں بھی نہ ہو. لیکن یاد رکھنا یہ جو ماحول اللہ تعالیٰ بار بار بنا دیتا ہے بات چیت کرنے کا، یہ اس کی طرف سے یاد رکھنا. کوئی یہاں اتفاقی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. اللہ کی پلاننگ کے تحت آپ کو دوبارہ اللہ یہاں لایا ہے تاکہ غور و فکر کرو. زندگی ختم ہو جائے گی. اور یہ بات اگر دل کے اندر اتر جائے تو اپنے قریبی لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ بات میرے پاس پہنچی ہے. بیوی کو بتاؤ، بھائیوں کو بتاؤ، چھٹی جاؤ گے وہاں غور و فکر کرو، بزرگوں سے بات چیت کرو، تاکہ اچھے طریقے سے سوچ لو. یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد پھر چاہو اب میں پھر ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.